السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی اس لائیو درس میں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے حیا سے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حیا، شرم و حیا یہ ایک انسان کی انسانیت کا سب سے اعلیٰ پیکر ہے۔ انسان کے اندر اگر شرم و حیا ہے تو یقیناً یہ شرم و حیا اس کو بہت سی برائیوں، بہت سی خرابیوں اور بہت سی بگاڑ سے روکنے کا ذریعہ ہوگی۔ شرم و حیا اگر نہیں ہے انسان کے اندر تو بے شرم اور بے حیا شخص کسی بھی حد کو گزر سکتا ہے اور اخلاقیات کی آخری حد بھی کراس کر سکتا ہے۔ یہ شرم و حیا کبھی انسان اللہ رب العالمین سے کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا مولا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی بے حیائی، بے شرمی اور بہت سے برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حیا اسے آتی ہے، اللہ رب العالمین سے شرم محسوس کرتا ہے بندہ۔ اس کو کہا جاتا ہے دینی حیا اس کے اندر موجود ہے، اور کبھی کبھی دینی حیا تو نہیں لیکن دنیاوی حیا، دنیاوی شرم و حیا اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ لوگوں کی نگاہوں سے وہ جھیپتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اگر میں نے ایسا کیا تو لوگ کیا کہیں گے، میرے خاندان کے لوگ کیا کہیں گے، میرے معاشرے کے لوگ کیا کہیں گے، پاس پڑوس کے لوگ کیا کہیں گے، نہ جانے کیسی کیسی باتیں کریں گے۔ تو لوگوں سے وہ شرم و حیا کرتے ہوئے بہت سی اچھائیوں کو اختیار کرتا ہے، بہت سی برائیوں سے بچتا ہے۔ بہرحال شرم و حیا یہ انسانیت کا اعلیٰ نمونہ ہے، اور شرم و حیا اگر انسان سے نکل جاتی ہے تو پھر انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کی موجودہ مثال ابھی کچھ دنوں پہلے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ملک جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے نعرے پر رکھی گئی، اور جہاں پر بڑی بڑی تنظیمیں اسلام کے نام سے کام کر رہی ہیں، وہاں پر ایسے تماشے دیکھنے کو ملے جو بے حیائی اور بے شرمی کے اعلیٰ نمونے پیش کر رہے تھے۔ خواتین، آپ بتائیے وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، جس کی بنیاد ڈالی گئی ہو اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ دے کر کے جس ملک کو بنایا گیا ہو، اس ملک کے اندر خواتین جو ہے بے حجاب باہر نکلیں اور پھر وہ بیزاری کا اعلان کریں اسلام کی تعلیمات سے، شریعت مطہرہ سے، اور اسی طریقے سے للکاریں اللہ کو، للکاریں رسول اللہ کو، للکاریں اسی طریقے سے اپنی غیرت اور اپنی حمیت اسلامی اور ایمانی جذبے کو۔ یہ ناقابل برداشت ہے، اور ایسے تماشے پچھلے سالوں کے اندر جو ہے دیکھے گئے، اور اس سال بھی چند دنوں پہلے بھی یہ تماشا پاکستان کی سرزمین پر پیش آیا۔ اللہ رب العالمین ایسی عورتوں کو ہدایت سے نوازے، اور اس کے پیچھے جو طاقتیں، جو تنظیمیں کار فرما ہے، اللہ رب العالمین ان کا پردہ فاش کرے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و رسوا کرے۔ بہرحال حیا، شرم اور حیا یہ ایک انسانیت کا سب سے اعلیٰ پیکر ہے، انسانیت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہ شرم و حیا اگر ہے تو آپ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر سر اٹھا کر جی سکتے ہیں، اور اس شرم و حیا کے ہوتے ہوئے آپ سکون و اطمینان کی سانس لے سکتے ہیں۔ اگر شرم و حیا کا جنازہ آپ سے نکل گیا، آپ کے گھر سے نکل گیا، آپ کے معاشرے سے نکل گیا، تو معاشرے اور سوسائٹیوں کے اندر وہ بے حیائی، وہ انارگی اور وہ بے شرمی پھیلے گی کہ دنیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آپ پر ہنسے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرم و حیا کا پیکر بنائے۔ چند باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں حیا سے متعلق آج کے اس درس میں، اس کو پہلی کڑی کہلے رکھوں گا، اس کے بعد دوسری کڑی انشاءاللہ دوسری مجلس کے اندر رکھی جائے گی۔ دیکھیں، ایک مرتبہ کی بات ہے، راوی حدیث کے ہیں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ، کہ ایک بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اوصنی، کہ آپ مجھے وصیت کیجئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو وصیت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے وصیت کرنے کے طلب پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا اوصیک ان تستحی من اللہ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو اللہ سے حیا کر، تو اللہ سے شرم محسوس کر،
کیسے؟ کما تستحی رجلا من صالح قومک، جس طریقے سے تو اپنے قوم کے، اپنے خاندان کے کسی اچھے آدمی سے شرم اور حیا محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے تو اپنے اللہ سے بھی شرم و حیا محسوس کر۔ یہ کتاب الزہد کے اندر امام احمد کی کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 46 پر، اور بیہقی کی شعب الایمان کے اندر یہ کتاب موجود ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 145 سے 146 پر۔ اسی طریقے سے دیکھیں ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، کہ پہلی نبوت کے کلام میں سے جو چیزیں لوگوں کو ملی ہیں، یعنی پہلے جو انبیاء دنیا کے اندر آئے اور ان کی جو تعلیمات تھیں، ان تعلیمات میں سے ایک تعلیم کیا تھی؟ ان کی باتوں میں سے ایک بات یہ تھی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تجھے حیا اور شرم نہیں ہے تو تو جو چاہے وہ کر۔ یعنی شرم و حیا بیچ کھایا تو اب تو کیا کرے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی گویا شرم و حیا یہ بہت سی چیزوں کو انسان سے، بےہودگی اور جو ہے برائیوں سے یہ انسان کو روکتی ہے، لیکن اگر انسان کے اندر سے شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے تو اب انسان وہ کس وادی میں گرے گا، کس اخلاقی پستی کا شکار ہوگا، کچھ بھی آدمی جو ہے تصور کرنا چاہتا ہے کر لے۔ جب آدمی سے شرم و حیا نکل جائے تو ایسے آدمی کے بارے میں کہا کہ فصنع ما شئت، جو بھی تجھے بن پڑتا ہے کر لے، یعنی وہ کرے گا۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 6120 کے تحت۔ یہ دیکھیں، یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث اس کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ شرم و حیا یہ انسان کو بہت سی خرابیوں سے روکنے کا آلہ ہے۔ یہ شرم و حیا انسان کو بہت سی ایسی چیزوں کے ارتکاب سے دور رکھتی ہے کہ جو اس کے دین کے اندر نقصان دہ ہو۔ اسی طریقے سے بہت سی ایسی چیزوں کو بہت سی ایسی چیزوں سے انسان کو بچاتی ہے جو اس کے آداب اور اخلاق اور مروت کے اندر خلل کا باعث بنتے ہیں، اس کے آداب کو، اس کے اخلاق کو، اس کے مروت کو بگاڑتے ہیں۔ اس سے شرم و حیا جو ہے دور رکھتی ہے انسان کو۔ اور جب کسی انسان سے یہ شرم و حیا کا مادہ، یہ خصلت، یہ عمدہ صفت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اب وہ کیا کچھ کر بیٹھے، کہاں کس وادی کے اندر جا گرے، کون کون سے جو ہے مناظر وہ پیش کر دے، اس کے بارے میں آپ جتنا بھی تصور قائم کر سکتے ہیں کرتے چلے جائیے۔ یعنی جو کچھ بھی بن پڑتا ہے وہ کرتا چلا جائے گا اور کوئی پرواہ اس کو نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دیکھیں، ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان اس کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ، بضع کہتے ہیں 3 اور 3 سے زیادہ 9 تک، تو 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں۔ او بضع و ستون شعبہ، یا ایمان کی 60 سے زیادہ شاخائیں ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کی سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ شاخ، سب سے بہتر برانچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اس بات کا اعلان، اس بات کا اقرار کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت اور بندگی کے لائق نہیں۔ اگر کوئی عبادت اور بندگی کے لائق ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے ادنا شعبہ کیا ہے؟ سب سے ادنا اس کی شاخ یہ ہے کہ اگر آپ راستہ چل رہے ہیں، راستے میں آپ کو کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئی، کوئی کانٹا نظر آیا، کوئی ڈالی نظر آئی، کوئی اسی طریقے سے روڑے پتھر نظر آئے، تو آپ اس کو راستے سے ہٹا دیں تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ شرم و حیا یہ ایمان کی ایک برانچ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ گویا شرم و حیا کا تعلق عین ایمان سے ہے۔ جو شخص شرم و حیا سے دور ہے گویا وہ ایمان سے ابھی ادھورا ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 9 اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 35 کے تحت مذکور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر عرب لوگ یہ شرم و حیا کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔
ان کے یہاں حیا کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، اور یہ زمانے جاہلیت کے اندر جہالت کے دور میں رہتے ہوئے بھی یہ شرم و حیا کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اس کی بڑی اعلیٰ مثال موجود ہے زمانے جاہلیت کی، ایک کہ ابو سفیان جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گئے ہجرت کر کے جو ہے حبشہ کی طرف، تو ابو سفیان اور ان کے ساتھی جب پہنچے وہاں تو ہرقل نے جو کچھ ان سے پوچھا اس واقعے کو یاد کریں کہ اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے قوم کی ننگ و آر کا مجھے خطرہ محسوس نہ ہوتا، مجھے شرم و حیا نہ آتی کہ میرے پیچھے لوگ باتیں بنائیں گے، تو میں جو ہے عجیب و غریب جھوٹ بول جاتا، لیکن نہیں، شرم و حیا کی وجہ سے اس بندے نے جو جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا اور سچائی کے دامن کو وہاں اختیار کیا۔ چنانچہ کہتے ہیں ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے جب ہرقل کے سامنے جو روم کا بادشاہ تھا کھڑا ہوا، اور جب ہرقل نے بادشاہ نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے پوچھا، تو یہ جو ہے کہنے کیا لگے کہ اگر لولا الحیاء من ان یاثر علی کذبا لکذبت علیہ، کہ اگر مجھے اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ میرے پیچھے لوگ میرے اوپر جھوٹ بولنے کی تہمت لگائیں گے، مجھے آر دیں گے کہ یہ جو ہے ابو سفیان جھوٹا تھا، تو میں جھوٹ بول جاتا۔ گویا زمانے جاہلیت کے لوگوں کے یہاں شرم و حیا تھی، اور اس شرم و حیا کی وجہ سے بہت سی برائیوں، اخلاقی گراوٹوں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ وَخُلْقُ الْحَيَاءِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَخْلَاقِ وَأَجَلِّهَا وَأَعْظَمِهَا قَدْرًا، کہ حیا کا جو معاملہ ہے، یہ حیا کی جو عادت ہے، شرم و حیا کی یہ خصلت، یہ جو ہے اعلیٰ اخلاق میں سے، افضل اخلاق میں سے، عظیم اخلاق میں سے ہے، اور بڑی اس کی قدر و منزلت ہے، اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اور یہ انسانیت کا خاصہ ہے، یعنی انسان کی پہچان اس کے شرم و حیا سے ہوتی ہے۔ اگر انسان سے شرم و حیا نکل جائے تو انسان سے گویا انسانیت نکل گئی، وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں رہ جاتا۔ فَمَن لَا حَيَاءَ فِيهِ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْإِنسَانِيَّةِ، اگر کوئی شخص انسان ہے اور اس کے اندر شرم و حیا جیسی صفت نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْإِنسَانِيَّةِ إِلَّا اللَّحْمَ وَالدَّمَ وَصُورَتَهُمَا الظَّاهِرَةَ، تو اب وہ انسان تو ہے پر انسانیت ان سے منسلخ ہو گئی ہے، انسانیت ان سے نکل گئی ہے، اب اس کے پاس انسانیت کے نام سے صرف گوشت اور خون ہے، ظاہری شکل و صورت تو موجود ہے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ انسانیت سے نکلا ہوا ایک جو ہے گوشت پوشت کا لوتھڑا ہے۔ اسی طریقے سے کہتے کما انہو لیس معہ من الخیر شیء، اگر کوئی شخص اس کے اندر شرم و حیا نہیں ہے تو گویا اس کے اندر کوئی خیر اور بھلائی ہی نہیں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں ولولا هذا الخلق ای الحیاء لم یکرم ضیف، اگر یہ شرم و حیا کی خصلت نہ ہوتی، لوگوں کے اندر شرم و حیا کا مادہ نہ ہوتا، تو کہیں پر کسی مہمان کی مہمان نوازی نہ کی جاتی، ولم یوفا بالوعد، اور نہ کہیں پر جو ہے وعدے کو پورا کیا جاتا، ولم تؤد امانت، اور نہ ہی کہیں پر کسی امانت کی ادائیگی ہوتی، ولم تقض لاحد حاجت، اور نہ ہی کوئی شخص حاجت مند آتا، ضرورت مند ہے، اس کی حاجت اور ضرورت کے لیے نہ کوئی دنیا کے اندر کبھی آگے بڑھتا اگر شرم و حیا نہ ہوتی، ولا تحرر الرجل الجمیل، اور اسی طریقے سے نہ ہی کوئی بندہ کبھی کسی خیر اور بھلائی اور اچھی چیز کو اختیار کرنے کی تلاش میں نکلتا، نکل کر کے اسے کرتا، والقبیح فتجنبہ، اچھائیوں کو ڈھونڈتا اسے انجام دیتا، برائیوں کو تلاش کرتا، برائیوں کو پانے کے بعد اسے چھوڑتا، اسے پرہیز کرتا۔ یہ حیا